اور زیادہ کمپٹیشن پیدا ہوئے گی. اور آج کی ڈیٹ میں ان جتنے بھی آرٹیشنس ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہماری عمر عبداللہ سرکار کی اور میرے لیڈر عمر عبداللہ صاحب اور چیف منسٹر کی یہی کوشش ہے کہ یہ وراثت ہماری جو ہینڈ روم ہینڈی کرافٹ کی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کریں, تاکہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ جتنا ہی مضبوط ہوگا اتنے ہمارے آرٹیشنس جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی مضبوط ہوئیں گے. اور ہماری عمر عبداللہ سرکار کی یہی کوشش رہے گی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کیا جائے اور جتنی بھی ہماری وراثت ہے جو بھی وراثت ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے رکھی ہے اور آج تک ان لوگوں نے زندہ رکھی ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو جو بھی ان کے ڈیمانڈز اور مسئلے اور مسائل ان کو حل کریں. یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں تک بی جے پی کے لوگ اس کو خواہ مخواہ کے ایشو بنا رہے ہیں. ماتا ویشنو دیوی میں چاہے بچہ پڑھے, چاہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں پڑھے, اب کیونکہ خطہ پیر پچال کے اندر بابا غلام شاہ کے نام پہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنی ہے اور جموں میں ماتا ویشنو دیوی جی کے چرنوں میں یہ یونیورسٹی بنی ہے. تو یہاں یہ نہیں کہ کون کس جات سے ہے, کون مذہب سے ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا قابل ہے, قابلیت کے اوپر. کیونکہ یہ بچے نیٹ کر کے آئے ہیں اور نیٹ جب کمپٹیشن کا زمانہ ہے اور کمپٹیشن کے طور پر ہی ایڈمیشن ملے گی, اس لیے اس کو ہم دھرم کے نام پہ ذات برادریوں کے نام پر بانٹیں گے تو اچھا نہیں ہے. کیونکہ جموں کشمیر کا ایک اپنا بھائی چارے کی مثال رہی ہے اور ہم خواہ مخواہ کا جب ایجوکیشن کو بھی ہم دھرم کے نام پہ بانٹنا شروع کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر قابل لوگ آگے آئیں گے. اور اگر آپ نے قابل لوگوں کو اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, اچھے اپنے آفیسرز بنانے ہیں تو آپ کو جو اچھا کوئی ایگریکلچر میں کوئی سائنٹسٹ بھی بنے گا تو اچھا تبھی بنے گا جب آپ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن میں کوالٹی ہوگی. تو لہذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بات کو طول دینی چاہیے. اور جو کر رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایسا مت کریے. ایجوکیشن میں کم سے کم اس قابلیت کو جو بچہ چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, اگر وہ نکل کے آتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کوئی اضافہ یہ میڈیا کریٹ کیا ہوا اضافہ ہے. اگر کل آپ نے عمر صاحب کا ایک ڈیٹیل میں بیان سن لیا, جب عمر صاحب نے کہا کہ یہ فائل میرے پاس سائن کرنا تو دور ہے, یہ فائل میں نے دیکھی بھی کہیں نہیں کہ کس نے اپنی ہائی کیا ہے. تو اس لیے یہ ایک مطلب کہ کیونکہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو عمر عبداللہ سرکار کو کمزور کرنا چاہتی ہیں تو وہ نئے کے نئے ایشو روز جموں کشمیر میں اٹھاتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اتھینٹیکیٹ آرڈر آپ کسی کے پاس ہے کہ 20% بجلی کے بلوں میں ہم نے بڑھوتری کی ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم صرف بس کہہ رہے ہیں جناب بڑھ گیا عمر عبداللہ سرکار بڑھا گیا. ان چیزوں میں ریومر وادی میں, اس افواہ وادی میں جموں کشمیر نے آگے بھی بڑا نقصان دیکھا ہے. اور میں آج بھی آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس ریومر وادی سے بچنا چاہیے, افواہ وادی سے بچنا چاہیے, اپنے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. آپ وہ کیا کہتے ہیں اگر اللہ صاحب کیا نہیں کہتے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں ایک ہی بات جانتا ہوں, اگر اللہ صاحب کو کس نے روکا ہے. اور اگر اللہ صاحب اب کوئی ایسے گلی کے یا کسی محلے کے یا کسی ٹاؤن کے سرپنچ نہیں ہے, وہ آنریبل ممبر پارلیمنٹ ہے. اور ممبر پارلیمنٹ کو کس نے روکا آپ, کیونکہ آج یوٹی ہے ہماری, ابھی پارلیمنٹ لگے گی وہاں بات رکھیں نا اپنی. مطلب کسی نے آج میں ایم ایل اے نہیں شاہ رہا ہوں, میں کہوں جی میں پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں, پھر میں ایم ایل اے کس کام کا ہوں. اس لیے یہ ایک بریکنگ نیوز بنانے کے لیے, ایک اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن آنریبل ایم پی ہیں اور ایم پی کا اپنا ایک پروٹوکال ہے اور ان کو بات کرنی چاہیے. آئے نا سی ایم صاحب سے بات کریں, آئے وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے بات کریں, ہوم منسٹر سے بات کریں. مطلب سڑک پہ ایک بیان دے دینا ایک ایم پی کو کیا چیزتا ہے. اگر آپ صحیح معنی میں لوگوں کے ہمدرد ہیں, پہلے وہ ریزرویشن پہ بولنا شروع ہو گیا, دیکھا کہ ریزرویشن پہ سرکار نے اپنا جو ہے فیصلہ وہ کر رہی ہے تو اس کو ہٹ کے آپ آگے ہیں بجلی پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمیں ان سوالوں سے دور ہٹنا چاہیے. اور جو بھی آدمی ہو, چاہے میں سریندر چودھری بھی کیوں نہ ہو, اگر میں کوئی اپنے آپ کو لائم لائٹ رکھنے میں یا اپنا کوئی اپنے کو ٹرینڈ کرانے کے لیے کوئی بیان